شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نکاح کے احکام و مسائل۔ درود شریف پڑھتے ہوئے آج کی احادیث کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1081۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہم نوجوان تھے، ہمارے پاس شادی وغیرہ امور میں سے کسی چیز کی قدرت نہ تھی، تو آپ نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے اوپر نکاح لازم ہے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچی کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو تم میں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس پر صوم کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ حدیث نمبر 1090۔ ربی بنت موز رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جس رات میری شادی ہوئی اس کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ آپ میرے بستر پر ایسے ہی بیٹھے جیسے تم خالد بن ذکوان میرے پاس بیٹھے ہو، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں، اور جو ہمارے باپ دادا میں سے جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کا مرثیہ گا رہی تھیں، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے کہا، ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو ان چیزوں کو جانتا ہے جو کل ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ نہ کہہ، وہی کہہ جو پہلے کہہ رہی تھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1091۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے پر جب کسی کو مبارکباد دیتے تو فرماتے، اللہ تجھے برکت عطا کرے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر پر جمع کرے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ حدیث نمبر 1107۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیبہ شوہر دیدہ عورت خواہ وہ بیوہ ہو یا مطلقہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی رضامندی حاصل نہ کر لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے، اور اس کی اجازت خاموشی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1109۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم لڑکی سے اس کی رضامندی حاصل کی جائے گی، اگر وہ خاموش رہی تو یہی اس کی رضامندی ہے، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس پر زبردستی کا کوئی جواز نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ اس باب میں ابو موسیٰ، ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 1114۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کر عرض کیا کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا۔ پھر وہ کافی دیر کھڑی رہی اور آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، تو ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس کی حاجت نہ ہو تو اس سے میرا نکاح کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے پاس اس تہبند کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنا تہبند اسے دے دو گے تو تم بغیر تہبند کے رہ جاؤ گے، تو تم کوئی اور چیز تلاش کرو۔ اس نے عرض کیا، میں کوئی چیز نہیں پا رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، تم تلاش کرو، بھلے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے تلاش کیا لیکن اسے کوئی چیز نہیں ملی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، فلاں فلاں سورت یاد ہے، اور اس نے چند سورتوں کے نام لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہاری شادی اس عورت سے ان سورتوں کے بدلے کر دی جو تمہیں یاد ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شافعی اسی حدیث کی طرف گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس
مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور وہ قرآن کی کسی صورت کو مہر بنا کر کسی عورت سے نکاح کرے تو نکاح درست ہے اور وہ اسے قرآن کی وہ صورت سکھائے گا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں نکاح جائز ہوگا لیکن اسے مہر مثل ادا کرنا ہوگا۔ یہ اہل کوفہ، احمد اور اسحاق بن راہیہ کا قول ہے۔ حدیث نمبر 1116۔ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ہیں جنہیں دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی، اسے دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی خوبصورت لونڈی ہو، وہ اس کی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے، پھر اسے آزاد کر دے، پھر اس سے نکاح کر لے اور یہ سب اللہ کی رضا کی طلب میں کرے تو اسے دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو پہلے کتاب تورات و انجیل پر ایمان لایا، پھر جب دوسری کتاب قرآن مجید آئی تو اس پر بھی ایمان لایا تو بھی اسے دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1120۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے والا دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی اور طرق سے بھی روایت کی گئی ہے۔ صحابہ کرام میں سے اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے، جن میں عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، عبداللہ بن عمر وغیرہ شامل ہیں۔ یہی تابعین میں سے فقہا کا بھی قول ہے اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہیہ بھی کہتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں آدمی جب عورت سے نکاح اس نیت سے کرے کہ وہ اسے پہلے شوہر کے لیے حلال کرے گا، پھر اسے اس عورت کو اپنی زوجیت میں رکھ لینا ہی بھلا معلوم ہو تو وہ اسے اپنی زوجیت میں نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اس سے نئے نکاح کے ذریعے سے شادی نہ کرے۔ حدیث نمبر 1126۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جائے جبکہ اس کی پھوپھی پہلے سے نکاح میں ہو، یا پھوپھی سے نکاح کیا جائے جبکہ اس کی بھتیجی پہلے سے نکاح میں ہو، یا بھانجی سے نکاح کیا جائے جبکہ اس کی خالہ پہلے سے نکاح میں ہو، یا خالہ سے نکاح کیا جائے جبکہ اس کی بھانجی پہلے سے نکاح میں ہو، اور نہ نکاح کیا جائے کسی چھوٹی سے جبکہ اس کی بڑی نکاح میں ہو، اور نہ بڑی سے نکاح کیا جائے جبکہ چھوٹی نکاح میں ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ ہمیں ان کے درمیان اس بات میں کسی اختلاف کا علم نہیں کہ آدمی کے لیے یہ جائز نہیں وہ بیک وقت کسی عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں رکھے۔ اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کر لیا جبکہ اس کی پھوپھی یا خالہ بھی اس کے نکاح میں ہوں، یا پھوپھی سے نکاح کر لیا جبکہ اس کی بھتیجی نکاح میں ہوں، تو ان میں سے جو نکاح بعد میں ہوا ہے وہ فسخ ہوگا۔ یہی تمام اہل علم کا قول ہے۔